لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فدع عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات بجبر محمد وآل محمد. اس ایام اضحیٰ کی آمد پر سب سے فرزند زہرا اور علی اور وارث غم حسین حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی بارگاہ عظمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اجداد کے صدقے میں خاص کر شہداء کربلا کے صدقے ہم کو توفیق دیں کہ ہم سب ان ایام اعزاء کو اس طرح سے منا سکیں جو ان کی پسند کے مطابق ہو اور ہم سب کا شمار ان کے عزاداروں میں ہو، اور یہ پورا محرم دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے اس کے منانے والے ماتمدار دشمنوں کے شر سے محفوظ اور ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، اور خداوند عالم اس عزاداری کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ بات شروع کرنے سے پہلے اپنے امام کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں اور انہی سے توفیقات چاہتے ہیں تاکہ وہ شیطانی حملوں سے ہم کو محفوظ رکھیں اور توفیق دیں کچھ وسوسہ شیطانی ہم سے دور رہیں اور کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو سکے جو ان کی پسند کے مطابق ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان گرامی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ برا لگے، لوگ اس کو برا کہیں۔
لہذا ہم جب بھی کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں اپنی شکل و صورت، اپنے بال، اپنے لباس، اپنے کپڑے کو ٹھیک کر کے جائے اور اس میں کوئی دھبا نہ لگا ہو۔ ہمارے بال صحیح ہوں، ہماری شکل صحیح ہو، ہمارے لباس صحیح ہوں، اور جیسے جیسے گیدرنگ بڑھتی جاتی ہے، عظمت بڑھتی جاتی ہے، ہمارا اپنے کو سجانے کا انداز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں کسی اور انداز سے ہوتے ہیں، لیکن کسی بڑی گیدرنگ میں جانے والے شخصیتیں ہوتی ہیں تو ہم وہ آسانی سے نہیں جاتے۔ اس کے لیے ہمارے ڈریس الگ ہوتا ہے، لباس الگ ہوتا ہے، تیاری الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں کسی بڑی گیدرنگ میں جانا ہے۔ اپنوں میں رہتے ہیں تو الگ ہوتا ہے، بڑی جگہ پر جاتے ہیں تو الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے کو اچھا بنا کے پیش کریں، اور یہ ہمیں مستحب بھی قرار دیا گیا ہے کہ اب گھر سے باہر نکلو تو اپنے بالوں کو سنوار کے نکلو، آئینے کو دیکھ کر کے نکلو، اچھے کپڑے پہن کے نکلو، عطر لگا کر کے نکلو، تاکہ لوگ تم سے متنفر نہ ہو، لوگ تم سے بھاگے نہیں۔ مسجد میں آ رہے ہو تو گندگی لے کر کے مت آؤ، منہ دھو کر کے آؤ، مسواک کر کے آؤ۔ یہ سب ہمارے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی سی گیدرنگ کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو میدان قیامت کی گیدرنگ سب سے بڑی ہوگی، اور اس میں سارے کے سارے ڈگنیٹریز اور بڑے لوگ ہوں گے۔ دنیا میں جو بھی رہا وہ کسی ایک نبی کے ساتھ رہا، کسی ایک امام کے ساتھ رہا، کسی ایک ولی کے ساتھ رہا، لیکن میدان قیامت میں سارے 1,24,000 انبیاء ہوں گے، سارے اوصیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے شہداء ہوں گے، سب بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو ہم ان میں کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جو میدان قیامت کی گیدرنگ ہوگی اس میں سب ہوں گے نا بھائی، سارے انبیاء موجود ہوں گے، اپنی ساری امتوں کے ساتھ ہوں گے، سارے اوصیاء موجود ہوں گے، سارے شہداء موجود ہیں، اپنی شخصیتوں کے ساتھ ہوں گے، نور کے ساتھ ہوں گے، چیزوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان میں کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ آیا ہم دور سے تماشا دیکھنے والوں میں ہونا چاہتے ہیں یا اس گیدرنگ کا ایک پارٹ ہونا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کا پارٹ بن کے رہیں یا ہم کنارے سے تماشا دیکھتے رہیں؟ وزٹر گیلری میں بیٹھے یا پارٹ لینے والوں میں؟ آیا ہم وزٹر گیلری میں بیٹھنے والے ہیں یا پارٹ لینے والوں میں سے ہوتے ہیں؟ ہم پارٹ لینے والوں میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں کیا چاہیے؟ وہاں کا ڈریس کیا ہو، وہاں کی سجاوٹ کیا ہو، وہاں کا عطر کیا ہو، وہاں کی خوبصورتی کیا ہو؟ عزیزان گرامی، میدان قیامت کی خوبصورتی دنیا کی خوبصورتی کے مطابق نہیں ہے۔ میدان قیامت کی خوبصورتی علم، عمل، اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ یہاں کی شکل کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے یہاں کی شکل میں بلال کالے نظر آ رہے ہوں، لیکن میدان قیامت میں یہی بلال حسین نظر آئیں گے۔ یہاں کسی آدمی کا قد چھوٹا ہو لیکن وہاں وہ اچھا نظر ہے۔ کیوں؟ وہاں کا فیصلہ اخلاق کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جیسی شکل و صورت ہماری بنا دی ہے، ہم اس شکل و صورت میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہماری جیسے آنکھیں بنائی ہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ایسی ناک بنائی تبدیل نہیں کر سکتے، دہن بنایا تبدیل نہیں کر سکتے، جو ہمارا سائز ہے تبدیل نہیں کر سکتے، چلنے کا انداز ہے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی عادتیں بدل سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اتنا تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ملک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے آپ غور کریں،
کہ خداوند عالم نے اپنے خزانے کے سب سے عظیم فرد کو اس جگہ سے جہاں وہ نور کی جگہ تھی، جہاں فرشتوں کی جگہ تھی، جہاں کروبین کی جگہ تھی، جہاں ملائکہ کی جگہ تھی، اس عظیم دنیا سے نکال کے کہاں بھیجا؟ ہمارے پاس بھیجا۔ آج جو لوگ یہاں کینیڈا میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، جن کی زندگی یہاں 20-25 سال سے گزر رہی ہے، آپ ان لوگوں سے کہیے چلو تم کو ہم ہندوستان یا پاکستان بھیج دیتے ہیں، کہ بھائی ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے بچے نہیں جا پائیں گے۔ جاؤ تم کو وہاں بھیجتے ہیں، کہ نہیں کچھ اور جگہ بھیج دیا، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ اگر چلے جائیں گے تو صبح شام شکایت ہے، کہاں آ گئے، وہاں تھے تو ایسا تھا، وہاں تھے تو ایسا تھا، اور یہ تھا، اور یہ گندگیاں، وہ فساد، جہاں جاؤ تو ناک پر منہ رکھو، جہاں رومال رکھو، وہاں یہ گندگی، وہاں دنیا بھر کے مسائل۔ لیکن آپ غور کریں، وہ پیغمبر جو عالم نور میں رہنے والے تھے، جو فرشتوں کے درمیان رہتے تھے، جو ملائکہ کو پڑھاتے تھے، جو جبریل کو درس دیتے تھے، ان کو خدا نے وہاں بھیجا، کہاں؟ مکے کے ضلال مبین کے ماحول میں، جہاں لوگ لنگے پھرتے تھے، شراب پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں پیغمبر آئے تو خدا اگر کسی کو بھیج رہا ہے تو کس کام کے لیے بھیج رہا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، جب کوئی والدین کسی ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرتے ہیں، اور وہ ہجرت کرنے کے لیے مقصد کہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، کیوں بھائی ہمارے یہاں اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں اسکول نہیں ہے، جیسے ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، سختیاں برداشت کرتے ہیں، محنتیں برداشت کرتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر یہ ساری محنتیں کرنے کے بعد بچے واقعاً پڑھ لیں اور اچھی پوسٹ پر آ جائیں تو والدین کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہم پڑھیں، کچھ آپ بولیں۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو، کوئی دونوں طرف سے چلے تو کام آگے بنے۔ کیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ون وے ٹریفک ہوتی تو مجلس پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہمیں تھی تو مجلس اچھی لیکن کیا پڑھا یہ نہیں معلوم، کیا کہتے ہیں۔ حضرت صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ تو اگر بچے پڑھ لیں، محنت کر لیں، مشقت کر لیں، گریجویٹ ہو جائیں، پوسٹ گریجویٹ، جو والدین کی مرضی ہے اس میں پہنچ جائیں، کہتے ہیں ہمارا ہجرت کرنا سہولت ہو گیا، ہمارا پیسہ لگانا سہولت ہو گیا، ہماری محنتیں سہولت ہو گئیں۔ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ہمارا سارا کام ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہو جائے، بچے نہ پڑھ پائیں، محنت نہ کر پائیں، تو والدین کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہی تکلیف ہوتی ہے نا۔ آپ غور کریں، خدا نے آسمان سے، عرش سے، فلک سے، نور کی بم سے پیغمبر کو بھیجا، کس لیے؟ لوگوں کو اخلاق سکھانے کے لیے۔ اگر امت اخلاق سیکھ لے پیغمبر کا آنا سہولت ہو جائے گا، اور اگر ہم اخلاق نہ سیکھ پائیں تو جس طرح سے والدین کی ہجرت پر اثر انداز نہیں ہوتا، ذمہ داری بلیم لڑکوں پر جاتا ہے، حضرت پیغمبر کی تبلیغ پر اثر نہیں ہوگا، امت پر بلیم جائے گا، تم نے پیغمبر سے استفادہ نہیں کیا۔ صلوات بھیجے بر محمد اور آل بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ میں کارخانہ لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں مکان بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں،
میں کھیتی کرانے کے لیے نہیں بنا گیا ہوں، میں سرمایہ اکٹھا کرنے کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں کس لیے؟ تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے۔ کیوں؟ یہ اخلاق سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم اس اخلاق کو سرمایہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس اخلاق کو، اس بیہیویئر کو، اس ایتھکس کو سرمایہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو اس کو حاصل کرتے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ خدمت میں گزارش کروں، اور جہاں تک میری آواز آپ تک پہنچے کوشش کروں گا سیدھی سیدھی زبان میں گفتگو کروں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ اردو کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے، آپ تک پہنچ جانا اور سمجھنا اچھا کام ہے۔ آپ غور کریں، جس وقت آپ یہاں سبھی لوگ ہوئے جس نے ہوائی جہاز سے سفر کیا ہوگا، کرتے رہتے ہوں گے، جب ہوائی جہاز لینڈ کر جاتا ہے اور اگر آپ پہنچ گئے تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ اپنی بلانگنگز کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا۔ چشمہ، قلم، لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لے کے جائیے، چھوڑ کے مت جائیے گا۔ آپ سچ بتائیں کہ ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد، اس کینیڈا میں آئے، ہندوستان میں آئے، ہمارے پاس گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، شیلٹر میں رہتے تھے، یہاں کھا لیا وہاں کھا لیا، محنت کی، پڑھا لکھا، گھر بنایا، ویلا بنایا، اسٹیٹس بنایا، اور اس طرح اسٹیٹس بنائے لوگ ہماری مثال دیتے، ان کو دیکھو آئے کہاں تھے اور پہنچ کہاں گئے۔ اس کی زندگی دیکھو، اس کا تو کوئی سہارا نہیں، لیکن انہیں ول تھی، محنت تھی، مشقت کی، زحمتیں برداشت کی، راتوں کو جاگا، یہ کیا، آج کہاں پہنچ گیا؟ کل کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے۔ لیکن جس وقت یہاں سے جانے لگے گا اور خدا اس کو بلائے گا، گاڑی لے کے جائے گا، کار لے کے جائے گا، کارخانہ لے کے جائے گا، سرمایہ لے کے جائے گا، بینک بیلنس لے کے جائے گا، کرسی لے کے جائے گا، پوسٹ لے کے جائے گا، کیا لے کے جائے گا؟ سب چھوڑ کے جائے گا نا۔ لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ایمان اچھا ہے، کردار اچھا ہے، سچائی اچھی ہے، وقار اچھا ہے، تو یہ چھوڑ کے جائیں گے یا لے کے جائیں گے؟ اگر ہم میں صبر کی طاقت ہے تو صبر کی طاقت چھوڑ کے جائیں گے، لے کے جائیں گے؟ غریبوں کی مدد کرنے کا سہارا ہے تو لے کے جائیں گے یا چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں استغفار ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں، یہ جذبہ لے کے جائیں گے، چھوڑ کے جائیں گے؟ عزیز، دنیا عجب ہے، جو چیز چھوڑ کے جانے والے ہیں اس پر ہم توجہ کرتے ہیں، جو لے کے جانے والے ہیں اس پر توجہ نہیں کرتے۔ جو چھوڑ کے جانے والے اس کے پیچھے سب لگے ہیں، لیکن جو لے کے جانے والے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہیں لگا ہوا۔ تو عقل مند کون ہے؟ زندگی اس میں بسر کرے جو چھوڑ کے جانے والا ہے، یہ عقل مند وہ ہے جس میں زندگی اس میں بسر کرے جو ساتھ لے کے جانے والا ہے۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہترین سرمایہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ ادب ہے۔ سب سے بہترین میراث جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ اخلاق ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ فتح کے میدان قیامت میں عمل کے پلے میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا، جس سے عمل کا پلہ بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اخلاق آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری چیزیں، یہ سب مدرسے ہیں جو اخلاقیات کے مدرسے ہیں۔
آج ہماری ساری دنیا کا پرابلم، ہمارے کیا فیملی پرابلمس، شادیوں کو ہو جانا اور ٹوٹ جانا، باپ اور بیٹے میں اختلافات، بھائی اور بھائی میں اختلافات، فیملی میں اختلافات، یہ سارے اختلافات اس بنا پر ہیں ہم نے دنیا جمع کی اخلاق کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے سارے ایجوکیشن سینٹر سب ایجوکیشن تو دے رہے ہیں لیکن اخلاق کی تعلیم کوئی نہیں دے رہا۔ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے مانیٹر میں کسی کے پاس ہارڈ ویئر تو ہے لیکن سافٹ ویئر کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اچھی کمپنی کا مانیٹر تو لے کے آتے ہیں، کمپیوٹر تو لے کے آتے ہیں، لیکن جو چیز چلاتی ہے وہ سونی نہیں چلاتا، وہ اندر کا سافٹ ویئر چلاتا ہے۔ آج یہ ساری دنیا ہمارے بچوں کے ہارڈ ویئر پر کام کر رہی ہے، دین اسلام سافٹ ویئر پر کام کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا دیکھو سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن صرف ذہن میں آنے کا نام نہیں، ایجوکیشن دل میں اترنے کا نام ہے۔ کا اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، محنت کرنے کی چیز ہے، اور اس میں یہ مسئلہ نہیں ہم آپ تو بوڑھے ہو گئے، اب تو مرنے کے دن اب کیا بدلیں گے۔ کتنے پرانی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیے کام کیجیے، اب مر گئے، مرنے کے دن ہے، لیکن اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نیتوں پر کام کرتا ہے۔ ہمیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ نے وضو کیا ہے، ہم مجلس میں آتے ہیں تو فرشتے بھی آتے ہیں، لہذا نیند بھی آتی ہے۔ سب سے اچھی نیند کی جگہ مجلسیں ہوتی ہیں، اس سے اچھا تو ہوتے نہیں لگا، کیونکہ یہاں شیطان آتا نہیں، خالی فرشتے آتے ہیں، لہذا آدمی سو جاتا ہے، تو سو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ وہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سو۔ گھر سے نیند آئے گی تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ تم وضو کر کے سوئے تھے لہذا ہم صبح تک تم کو عبادت کا ثواب دیتے رہیں گے۔ پہلے ہی نیند میں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نیت تھی کہ ہم یہ کام کریں، تم صبح تک تم کو، تو اگر عمر کم بوڑھی ہو گئی ہے لیکن اخلاق کا کام شروع تو کر دیا ہے، خاتمہ ہوگا تو تعلیم پر ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہ ہم اس مدرسے میں نہیں تھے، نام تو لکھا ہے۔ کہتے اگر پوری جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، آخری رکعت میں بھی شریک ہو جاؤ تو پوری جماعت کا ثواب مل تو جائے گا۔ اگر اب تک نہیں سدھرے تب سدھر جاؤ تو کم از کم سدھرنے والوں کی فہرست میں نام تو آئے گا۔ اور یہ بات ہمارے ہندوستان میں کہی جاتی، یہاں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی آدمی آن ڈیوٹی مر جائے تو اس کی سروس کنٹینیو رہتی ہے، گھر پر مر جائے تو ختم، لیکن آفس میں بیٹھے بیٹھے کام کرتے کرتے مر جائے تو ڈیوٹی سروس کنٹینیو رہتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص تعلیم اخلاق کے راستے میں مر جائے تو موت نہیں ہوتی، سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی۔ یہ اخلاقیات آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسلام اور شیعت اور ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا کمال اخلاق ہے۔ آج دنیا نے اہل بیت سے سب کچھ چھین لیا،
حکومت چھین لی، خلافت چھین لی، باغ چھین لیا، جائیداد چھین لی، سب کچھ چھین لیا، لیکن نہیں چھین پائے تو اخلاق۔ اگر اخلاق چھین سکتے ہوتے تو کبھی ان کو قید خانوں میں نہ ڈالتے، لیکن ان کو قید خانے میں کیوں ڈالا؟ کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، پھر بھی دل ان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ قید خانے میں لیکن دل ان کی طرف چلے آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قبضہ دل پر ہوتا ہے وہ دولت سے نہیں ہوتا، اخلاق سے ہوتا ہے۔ یہ اخلاق اہل بیت کا اخلاق، یہ مجلسیں مدرسہ ہیں اس کے لیے، اہل بیت طبیب ہیں اس کے لیے، ان سے بہتر کوئی طبیب نہیں ہے، ان سے بہتر انسان کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مریضوں کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، خدا سب کو جانا نصیب کرے، بار بار جانا نصیب کرے، لیکن میں کبھی آپ سے ایک ٹھنڈے دل سے پوچھوں کہ ہم گئے کربلا، بار بار گئے، خدا آپ کو توفیق دے اور زندگی بھر کربلا جاتے رہیں، دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب ہو، قیامت میں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو، اور بار بار اس روضے کی زیارت سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ ہم گئے، ہم نے دعائیں مانگی، لیکن آپ سچ بتائیں ہم میں سے کتنوں نے جا کے کہا کہ مولا ہم بیمار آئے، ہم کو شفا چاہیے؟ ہم نے کینسر کی دعا مانگی، ہم نے ٹی بی کی دعا مانگی، ہم نے ہارٹ اٹیک کی دعا مانگی، سب کی دعائیں مانگی، کبھی ان کے پاس گئے مولا ہم بیمار دل نہ ہیں، اس کی دوا آپ سے چاہتے ہیں؟ ہم نے وہ صحتیں مانگی جو چھوڑ کے جانے والے ہیں، وہ صحتیں نہیں مانگی جو لے کے جانے والے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے ان سے مریض اپنا مرض بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت سے پرانے لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے جو حکیموں کو دیکھا ہوگا، آپ حکیموں کے پاس جاتے تھے، وہ نس پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ تم چپ رہو میں بتاتا ہوں۔ تو اگر دنیا کے حکیموں میں یہ صلاحیت ہے کہ مریض کی نفس دے کے ہاتھ بتاتے ہیں، تو کیا وہ طبیب جس کو اللہ نے ہمارے نفسوں کا طبیب بنا کے دیکھا ہے، اس سے ہمارے نفسوں کی بیماریوں کا علم نہیں ہوگا؟ ہم کبھی امام حسین کے ذریعے کے پاس جا کے بیٹھ تو جائیں، کچھ نہیں بولیں گے کہ کیوں؟ ہم بیمار ہیں۔ ہم کہیں تو کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ کہ آپ بتائیں تم میں بیماری کیا ہے، اور مولا آپ بیماری بھی جانتے ہیں، بیماری کا علاج بھی جانتے ہیں۔ آپ بیماریاں بھی جانتے ہیں، بیماریوں کا، اور آپ ایسا علاج جاتے ہیں، سارے دنیا کے طبیب علاج کرتے ہیں دوا سے، آپ علاج کریں گے ایک نظر عنایت سے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، اور اہل بیت کو وہ صلاحیتیں ہیں جسے کہتے ہیں پراپرٹی تبدیل ہو، چینج آف پراپرٹی۔ لیکن چینج آف پراپرٹی آسان کام نہیں ہے۔ آپ ایک پتھر ہے، اس پتھر کو آپ ہیرا نہیں بنا سکتے، آپ پیتل اور تانبے کو سونے میں تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اہل بیت کیا ہیں؟ اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ چینج آف پراپرٹی کر سکتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا تھا، تحفے لے کے آتا تھا، چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا، گھر سے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا ہر سال تم لے کے جاتے ہو، امام تمہیں ریٹرن میں کوئی تحفہ نہیں دیتے۔ کیونکہ جب آدمی بزنس مین ہو جاتا ہے نا تو گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ کرتا ہے۔
ہم بھی کربلا جاتے ہیں تو کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ جتنا لگا رہے ہیں اس سے زیادہ مل جائے گا، یا دولت میں مل جائے گا یا برکت میں مل جائے گا۔ امام ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ اگر فرصت ملی تو میں آپ سے عرض کروں گا امامت ہے کیا تھی، وہ الگ موضوع ہے۔ یہ چلا آیا امام کی خدمت میں، تحفے دیے اس نے، امام نے کھانا وانا کھلایا، اس کے ہاتھ دھلایا، اس کا پانی سے ہاتھ دھو رہا تھا، تو میں کہا دیکھو اس ٹب میں کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے۔ کہا غور سے دیکھو کیا ہے؟ غور سے دیکھا عقیق۔ اس کا پھر پانی دھویا، کہا اور دیکھو، کہا فیروزہ۔ کہ اس کو لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا۔ یہ امام کی تاثیر ہے کہ وہ پانی کی پراپرٹی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پراپرٹی تبدیل کر سکتے تو کیا ہم گناہگاروں کو پاک بنا کر کے سلمان ابو ذر نہیں بنا سکتے؟ سلمان کو سلمان کس نے بنایا؟ ابو ذر کو ابو ذر کس نے بنایا؟ حور کو حور کس نے بنایا؟ یہ 180 ڈگری کا ٹرن جو ہے یہ کس کی عنایتوں سے ہوا؟ ہم اماموں کو مردہ تو نہیں سمجھتے نا، ہمارے امام تو زندہ ہے نا، اور اتنا زندہ ہے کہ ہماری ہر بات کو سنتے۔ وہ کربلا میں ضرور ہیں لیکن کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کی باتیں، ان کی نگاہیں نہ ہوں۔ ہم یہاں سے سلام کریں تب بھی پہنچتا ہے، چپکے سے سلام کریں تب بھی پہنچتا ہے، زور سے سلام کریں تب بھی پہنچتا ہے، دل سے سلام کریں تب بھی پہنچتا ہے۔ تو اگر وہ اتنا اثر رکھتے ہیں تو اگر یہاں پہ کھڑے یا حسین یہ محرم ہے، نہیں معلوم ہم آپ کی عزا کے لائق ہیں یا لائق نہیں ہیں، نہیں معلوم اس فرش عزا پہ لانے کے لائق ہم یہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے سنا اس فرش عزا پر سیدہ آتی ہے، ہم نے سنا اس فرش عزا پر رسول اللہ آتے ہیں، اس فرش عزا پر معصومین آتے ہیں، تو جہاں ایسے لوگ آتے ہیں کیا ہم وہاں پر جانے کے لائق ہیں؟ لیکن آپ میں تاثیر ہے کہ آپ آدمی کو بدل دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاق ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ میں آپ سے دھیرے دھیرے بات عرض کروں گا کہ اخلاق میں آتی چیزیں کیا ہیں، اور حسین کا اخلاق، اہل بیت کا تھا اخلاق۔ آپ غور کریں یہ اخلاق سے چیزیں تبدیل کیسے ہوتی ہیں، اور اخلاق کس طرح سے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ باتیں جو کہ ختم ہو گئی ہیں، پرابلم زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ایک سال بعد بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ آپ غور کریں کوئی گاؤں ہے جس میں ہاسپٹل نہیں ہے، تو اس میں زیادہ لوگ بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لیکن ایک گاؤں ہے جس کے اندر کئی ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، تو اب بیماری کم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہاسپٹل نہ ہو تو بیماری زیادہ ہونا چاہیے، جب ہاسپٹل بڑھ جائے تو بیماری ہونا چاہیے نا۔ اب آپ غور کریں، آج سے 15-20 سال پہلے دیکھیں کتنے لوگ کربلا جاتے تھے، کتنے لوگ حج پہ جاتے تھے، کتنے لوگ عمرے میں جاتے تھے، کتنے لوگ مجلسوں میں آتے تھے۔ محلے میں کوئی ایک آدمی کربلا چلا گیا تو ہو گیا، کوئی آدمی حج کر کے آیا تو اب تو ماشاءاللہ سے ہندوستانی پاکستانی سب کی ایک بھیڑ ہے وہاں کے اوپر، مسلسل لوگ۔ اب کوئی سیزن نہیں جہاں آپ جانے والوں کی تعداد نہ ہو۔
یہ زیارت پہ جا رہے ہیں، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ عرفے میں ہو کر کے آئے، یا عاشور میں جا رہے ہیں، یا اربعین میں جا رہے ہیں، یا رجب میں جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال ہاتھ جوڑ کے آپ سے کروں، جب لوگ نہیں جاتے تھے تو سوسائٹی میں پرابلم زیادہ تھے یا آج پرابلم زیادہ ہے؟ ڈفرینسز کب زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یوتھ آج زیادہ آ رہے ہیں لیکن پرابلم آج زیادہ ہے، تو خرابی کہاں ہے؟ اگر کوئی آدمی ہاسپٹل میں جا کر کے بغیر ٹھیک ہوئے چلا آئے تو بدنامی کس کی ہے؟ ہاسپٹل کی نا. تو اگر اتنے زائرین جانے کے بعد ہماری سوسائٹی میں پرابلم بڑھ جائیں تو بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ پہلے آدمی لڑتے تھے، آپ زائرین لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہم کربلا گئے تو زری دیکھ کے آئے، حسین کا اخلاق دیکھ کے نہیں آئے. ہم نجف گئے تو زیارتوں کا ثواب لے کر کے آئے لیکن علی کا اخلاق لے کے نہیں آئے. ہم نے زیارتیں ثواب کی خاطر پڑھی، ہم نے ان کا کردار نہیں دیکھا. اگر ہم ان کا کردار دیکھ کے آتے تو ایک زیارت ہم بدل جاتے. دیکھتے علی کیا ہے؟ آج علی علیہ السلام کی عظمت، امام حسین عظمتیں کس بنا پر؟ ان کے ان اخلاقیات کی بنا پر ہیں جو اللہ نے ان کو دیے تھے. میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ پیغمبر کا اخلاق کیا تھا اور اہل بیت کا اخلاق کیا تھا، اور کیسے ان لوگوں نے لوگوں کو تبدیل کیا ہے، اور کیسے دلوں پر قبضہ رکھا ہے. یہ وہ چیزیں جو آج ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. آج ہمارے یوتھ کے لیے جتنا اخلاق کا کام ہے اتنا کسی اور چیز کا کام نہیں ہے. دیکھیے زمانے کے بدلنے سے ویلیوز نہیں بدلتی. باپ باپ ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، وہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، جاہل کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، فقیر کیوں، لیکن باپ باپ ہوتا ہے. اس کے سامنے آنکھیں اٹھانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے سامنے آواز بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو نیگلیکٹ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ دنیا نہیں سکھائے گا، یہ اخلاق سکھائے گا. یہ کون تعلیم سکھائے گی؟ یہ حسین سکھائیں گے. یہ کون سکھائے گی؟ یہ مجلسیں سکھائیں گی. یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا. دیکھو باپ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے سلام کرنا اور محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کا ثواب کیا ہے؟ ناراض کرنے کا عذاب کیا ہے؟ اور خوش کرنے کا ثواب کیا ہے؟ آج یہ اخلاقیات اگر ہمارے یہاں شروع ہو جائیں تو آپ یقین جانیے ہماری سوسائٹی سے بہتر کوئی سوسائٹی نہیں ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ جیسے 14 حکیم ہمارے پاس، ایسا حکیم کسی کے پاس نہیں. جیسا مدرسہ ہمارے پاس، ایسا مدرسہ کسی کے پاس نہیں. جیسے مجلسیں ہمارے پاس، ویسی مجلسیں کسی کے پاس نہیں. جتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس، میں سرمایہ کسی کے پاس نہیں. اگر آج ہم واقعی ہمت کر کے آگے بڑھ جائیں تو آپ یقین جانیے ہم پوری کمیونٹی کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ کمیونٹی ہمارے دولت سے تبدیل نہیں ہوگی، ہمارے اخلاق سے تبدیل ہوگی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک جوان آیا، امام نے باتیں کی، مسلمان ہو گیا. جانے لگا، کہہ رہے کہ مولا میری ماں کرسچن ہے اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، مذہب بدل گیا ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟
میرا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، میری تعلیم الگ، اس کی تعلیم الگ ہے۔ امام نے فرمایا اب ماں کے ساتھ زیادہ احترام کرو۔ کہ وہ کرسچن ہے، کہتا ہے ماں تو ہے، تم نے اس نے تم نے پیدا تو کیا ہے، اس نے تم کو گود میں تو کھلایا ہے۔ کرسچن صحیح، ماں تو ہے نا بھائی، ماں میں کافر اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ میں کیا کروں کہ زیادہ احترام کرو، زیادہ عزت کرو، زیادہ خدمت کرو۔ بات اس نے سنی، آج کا جوان نہیں تھا کہ اس نے دونوں کانوں کو استعمال کیا، ایک سے سنا اور ایک سے نکال دیا۔ اس نے سنا، دل میں بات بٹھا لی، گھر میں آیا، روش تبدیل کر دی، اس نے بیہیویئر تبدیل کر دیا۔ ماں کا ہاتھ دھلانے لگا، پیر دھلانے لگا، خدمت کرنے لگا، کھانا کھلانے لگا۔ ایک مطلب ماں نے دیکھا کوئی چینجز ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جب بچے زیادہ خدمت کرنے لگتے ہیں تو باپ پوچھتے ہیں کچھ چاہیے کیا؟ جب ادھر بچوں کا بیہیویئر تبدیل ہوتا ہے تو بات سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ کوئی ڈیمانڈ آنے والی ہے، کوئی گاڑی واڑی کچھ ہے، لہذا یہ آج کل صاحبزادے بہت محبت سے پیش آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہے آخر۔ تو عثمان نے پوچھا تم اتنے چینج نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تمہاری تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ماں میں مسلمان ہو گیا، میرے امام نے حکم دیا آپ کی خدمت کرنے کا۔ کہ تم میری خدمت اپنے مذہب کی تعلیم کی بنا پر کر رہے ہو؟ یہ تمہارا مذہب سکھا رہا ہے تعلیم؟ کہا جس کو تم مانتے وہ رسول ہے۔ کہا وہ رسول تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں باپ کے احترام کا حکم رسول دیتا ہے، دوسرا نہیں۔ کہا ماں وہ رسول نہیں ہے لیکن امام ہے۔ کہا واقعاً یہ تم نے جو چینج آیا ہے تمہارے مذہب کی بنا پر آیا ہے؟ تم آج جو میری خدمت کر رہے ہو تم مذہب کی بنا پر کر رہے ہو؟ کہ معذر گرامی میں سچ کہتا ہوں، میرے امام نے آپ کی خدمت کرنے حکم دیا ہے، میرے امام نے آپ کا احترام کرنے حکم دیا ہے، میرے امام نے آپ کی تعلیم کرنے۔ کہ جس امام نے تم کو اتنا اچھا مذہب سکھایا ہے، کیا وہ مذہب تم مجھے نہیں سکھاؤ گے؟ اگر ایسا اچھا مذہب تمہارا ہے تو کیا تم وہ مذہب مجھے نہیں سکھاؤ گے؟ اس نے مذہب سکھایا، مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا، امام کے پاس آیا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم نے اس کی خدمت نہ کی ہوتی تو کیا تم اس کو جنت میں لے جا سکتے تھے؟ تمہاری خدمت نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ عزیزو اگر کل یہ اثر تھا تو آج بھی یہ اثر ہے۔ یہ وہ دوائیں ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ وہ دوائیں جو آج بھی اپنا اثر رکھتی ہیں، بشرطے کہ ہمیں اہل بیت کے گھروں سے ملے۔ آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، میں زیادہ وقت نہ لوں اور بات تمام کروں آپ کے لیے۔ ہم جس کربلا کا غم منا رہے ہیں اس میں اخلاقیات کیا کیا ہے؟ کہ اس موضوع پر آپ غور کریں کہ میدان کربلا کے اخلاقیات کیا کیا ہیں، حسین کے اخلاقیات کیا کیا ہیں۔ آپ نے باتیں سنی ہوں گی اور انشاءاللہ آئیں گے بھی کہ جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، بیٹا کبھی باپ کو چھوڑتا نہیں تھا، اور امام حسین بھی اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کبھی جدا نہیں کرتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے۔ اور جناب علی اکبر نہ صرف امام حسین کے چہیتے تھے، پورے بنی ہاشم کے چہیتے۔ جناب زینب ان کو چاہیں، جناب عباس ان کو چاہیں، ہر ایک ان کو چاہتا تھا۔ امام حسین بے پناہ چاہتے تھے، اس کے باوجود آپ نے سنا ہوگا جب چلتے تھے تو جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تھے،
امام حسین آگے آگے رہتے تھے، علی اکبر پیچھے پیچھے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ بیٹا ہے تو اس کو باپ کے برابر نہیں چلنا چاہیے، پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. بے پناہ چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن ادب. اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب راستے میں جاتے جاتے امام حسین کی زبان پر کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون آیا، اور جیسے ہی بیٹے نے یہ جملہ سنا تو کہ گھوڑا بڑھا کر کے باپ کے پاس آئے، یعنی پیچھے پیچھے چلے. ادب کا طریقہ تقاضا کیا تھا کہ میرا باپ ہے، مجھے پیچھے پیچھے چلے. آگے بڑھے، دل بے چین ہو گیا کہ بابا اس وقت یہ مصیبت کا کلمہ جاری کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ان کی طرف آ رہی ہے. تو باپ بیٹے نے کیا پوچھا؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا ہم یقیناً حق پر ہیں. تو کہا بابا جب حق پر ہے تمہیں کیا پرواہ، موت ہم سے گلے مل جائے یا ہم موت سے مل جائیں. امام حسین نے کیا فرمایا؟ علی اکبر خدا تم کو بہترین جزا دے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے. یہ وہ اخلاقیات کی تعلیم تھی جو حسین نے دی ہے. عزیزو محرم شروع ہو چکا ہے، حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، رات کا وقت ہے. وہ مدینہ جس میں حسین نے آنکھیں کھولی تھیں، جس میں بچپنے میں چلے تھے، جس میں رسول کی گودی میں کھیلے تھے، اب وہ مدینہ حسین کے لائق رہنے نہیں تھا. رات کا وقت ہوا، امام حسین اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے. اس وقت قبر ایسی نہیں تھی، کھلی ہوئی تھی. 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا. روایت کے جملے ہیں امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد قبر کو اس طرح سے گود میں لیا جیسے کوئی باپ سے لپٹتا ہے. امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے قبر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنا رخسار قبر پر رکھا، اپنے نانا کو سلام کا السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا آپ پر میرا سلام ہو، میری امت مجھے رہنے نہیں دیتی یہاں کے اوپر. اور اس کے بعد عجب جملہ کہا، قد پر ہاتھ رکھے، آواز اللہم ان ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار میرے لیے جو حالات آ گئے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. پروردگار مجھے مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے. کہتے امام حسین نے ایسا گریہ فرمایا کہ امام حسین کی آنکھ لگ گئی. اسی آنکھ لگنے امام حسین نے دیکھا رسول اللہ قبر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. امام حسین کو کلیجے سے لگایا. امام حسین نے فرمایا، عرض کی بابا نانا آپ اپنی قبر کو شگافتہ کریں، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. آواز دی، حسین اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری عورتوں کو برہنہ سر دیکھنا چاہتا ہے. حسین جاؤ تمہارے لیے کربلا معین کر دی گئی ہے. اسے اخلاق کہتے ہیں. امام حسین نے کوئی شکایت نہیں کی، اٹھے اور چلے آئے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ حسین نانا سے رخصت ہونے کے بعد جب ماں کے پاس آئے ہوں گے تو کس طرح سے ماں سے رخصت ہوئے ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے ماں کو سلام کیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب حسین اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ منظر الگ تھا. جب جناب زہرا کا جنازہ تیار کر دیا گیا، مولانا آواز دی، بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو. تو روایتیں کہتی ہیں کہ سارے بچے آئے اور ماں سے رخصت ہوئے. لیکن حسین شہید کربلا جب آگے نہ بڑھے، مولا نے فرمایا بیٹا تم بھی رخصت ہو لو. تو سب سرہانے گئے، لیکن حسین مظلوم کربلا ماں کے پائتی گئے، ماں کے تلوے پر اپنا رخسار رکھا. آواز دی، السلام علیک یا اماں، السلام علیک یا اماں. ایک بار سلام کیا، جب جواب نہ ملا تو آواز دی، اماں
حسین آپ کو سلام کر رہا ہے۔ اب تک ایسا تو نہ ہوتا تھا کہ میں سلام کروں آپ میرے سلام کا جواب نہ دے، اماں مجھے سلام کا جواب دے۔ روایتیں کہتی ہیں ادھر حسین نے کہا، سیدہ کے دونوں ہاتھ نکل آئے، بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو یہی وہ منزل ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ زہرا حسین کے ساتھ ساتھ تھیں، زہرا نے کبھی حسین کو چھوڑا نہیں۔ جب شب عاشور آئی ہے تو جناب زینب نے امام حسین سے پوچھا، اے بھیا ایک بی بی کی آواز آ رہی رونے کی، کبھی قریب سے روتی ہے کبھی دور سے روتی ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب پہچانا نہیں، یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ کربلا میں میرے ساتھ ساتھ ہے، مقتل میں بیٹھی ہے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے، جملہ ملتا ہے، زینب زہرا وہاں تھی جب شبر حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی، میرے لال میرے لال۔ ان لوگوں نے تم کو پہچانا نہیں، تم لوگوں نے بلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار امام مسجد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و الم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہماری اس عزاداری کو ہمارے آخرت کا ذخیرہ قرار فرما، اس عزاداری پر امام حسین علیہ السلام کی خاص نظر عنایت شامل فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین عزاداروں میں شمار فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما، وعجل اللہم فی فرج